نہیں کر سکتے کسی کے آگے، یہاں تک کہ کسی قبر کے آگے، کسی بزرگ کے آگے۔ اسلام میں اس کو منع فرما دیا گیا۔ یعنی ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوق میں حضور سے بڑھ کر قابل تعظیم کون ہوگا؟ لیکن جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ سرکار نے فرما دیا نہیں، فرمایا نہیں، سجدہ مجھے نہیں کر سکتے۔ پوری حدیث پھر آگے بیان فرمائی۔ تو سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، چاہے وہ عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس حسرت کو بھی بیان کیا ہے کہ جو موت کے آنے کے وقت انسان کو لاحق ہوگی، یا اس وقت کے جب میدان محشر کے لیے اٹھایا جائے گا اسے، جب اسے حسرت لاحق ہوگی کیا کہے گا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب اسے موت آئے گی قال رب ارجعون، تو کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دو، اے پروردگار ہمیں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ یہ ویسے تو کفار کے لیے یہ بات فرمائی ہے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو آیتیں کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں تو ہم اہل ایمان کو تلاوت کا حکم ہے نا، تاکہ ہم غور کریں کہ یہ بات ہے تو کافر کے لیے، مگر بعض اوقات طرز عمل ہمارا بھی وہی ہے کہ کل کو ہمیں بھی کوئی حسرت ہو رہی ہوگی کہ کاش کہ فلاں لمحے کی میں نے قدر کر لی ہوتی، کاش کہ فلاں وقت کی میں نے قدر کر لی ہوتی اور میں کوئی نیک عمل کر لیتا، کاش کہ اب لوٹا دیا جاؤں، کاش کہ اب وقت مل جائے۔ پھر کہاں وقت ہے، پھر کہاں لوٹایا جائے گا؟ تو ہمیں اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے یہ کہ قیامت کے دن رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، آیت نمبر 101 سورۃ المومنون، فرمایا کوئی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ سب باتیں ناظرین اس میں بہت ہی عمدہ انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر وہی کہ دو گروہوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا میزان عمل بھاری ہوگا، اچھے اعمال کیے ہوں گے، ایک وہ کہ جن کا میزان عمل ہلکا ثابت ہوگا، کچھ نہیں کیا عمل میں ہلکے، یعنی ویسے بڑی ٹیپ ٹاپ شاید مل جائے دنیا میں اور عیاشی وغیرہ سب کچھ زیب و زینت، لیکن عمل میں ہلکے۔ تو اصل ہلکا اور وزنی، یہ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ بھی پھر کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے، جو ہلکے ثابت ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، اسی میں پڑے رہو جہنم میں پھٹکارے ہوئے ہو کر، ولا تکلمون، اور آج مجھ سے بات مت کرو۔ جب بات کرنے کی اجازت تھی تب بات نہیں کی اللہ سے، جب دعا نہیں کی، جب ایمان نہیں لائے، اور آج اب یعنی اللہ سے درخواستیں کر رہے ہیں، فرمایا بات نہیں کرو مجھ سے۔ یہ کیسی ناراضگی کا انداز ہے یہ۔ اللہ اس وقت سے بچائے، اور ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے اور ایمان پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین، پھر اس میں اور بھی مضامین ہیں، لیکن میں اختصاراً سورۃ النور کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ مدنی صورت ہے، بہت مشہور قرآن مجید کی صورت ہے سورۃ النور، جس میں اللہ نے معاشرے کو ڈسکس کیا، معاشرتی اخلاقیات کو بیان کیا، اور اسلامی جو پردے کا تصور ہے، حیا کا تصور ہے، چادر اور چار دیواری کا جو تصور ہے ناظرین، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ مدنی صورت ہے، 64 آیتیں ہیں، 9 رکوع پر مشتمل ہے، جن میں سے آج 2 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ اور اس میں ابتداءً اگر ہم دیکھیں تو حدود اللہ بیان کی گئی، اگر کوئی خدا نخواستہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بیان کی گئی 100 کوڑے۔ اور بعض روایتوں میں یا وہ آیتیں کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا، ان میں شادی شدہ کے بارے میں بتا دیا، اگر وہ زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا پتھروں کے ذریعے سے۔ تو وہ بھی سزائیں ہیں، سزاؤں کا حصہ ہے۔ اور کوئی سزا جو اللہ کی مقرر کردہ سزائیں، وہ جب نافذ کی جائیں تو ناظرین ایک بہت ہی بنیادی بات فرمائی کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کوئی مہربانی، کوئی رحم دلی تمہیں نہ پکڑ لے، یعنی تم زیادہ مہربان بننے کی کوشش نہ کرو کہ بھائی معاف کر دو، اسے بیچارے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس چور کا معاف کر دو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کوئی مہربانی تمہیں نہ پکڑے، نہ گرفت میں لے۔ اور یہاں تک فرما دیا گیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کا گروہ سزا کو دیکھے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے ناظرین۔ آج کل کوئی سزا کے بارے میں بات آتی ہے کہ جی چھپ کر دیں، سب کے سامنے دیں، تو اگر ایسی سزا ہے کہ جس کو واقعی عبرتناک سزا کہتے ہیں اور عبرت کا نشان اس کو بنانا ہے، تو قرآن نے پہلے ہی فرما دیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اس زنا کرنے والے اور والی کی سزا کو ایک طائفہ مومنین مشاہدہ کرے تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو۔ اسی طرح معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے جو قرآن کا ایک اصول ہے جو بتایا گیا۔ حد قذف بتائی گئی ناظرین، جو کسی پر غلط الزام لگائے، بدکاری کا الزام لگائے، جھوٹا الزام، فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ تو 80 کوڑوں کا بھی ذکر آج کی تلاوت میں آیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اس میں لعان کا حکم بھی آیا کہ کوئی مرد اور عورت، یعنی کہ شوہر جو اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا دے تو پھر
اس کے لیے وہ ایک لعان ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے قسم کھاتے ہیں. شوہر 4 دفعہ شہادت کا لفظ کہہ کر اپنی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، اور 5ویں میں یہ کہ وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اگر میں ایسا ہوں تو اللہ کی لعنت، یعنی میں جھوٹا ہوں اپنے اس دعوے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. تو پھر عورت جو ہے شہادت کا 4 مرتبہ لفظ کہہ کر وہ اپنی سچائی کو بیان کرتی ہے، اور اگر یہ کہ شوہر سچا ہو اس معاملے میں اور میں یعنی کہ جھوٹی ہوں اور اس الزام کو نہ ماننے میں، اور شوہر سچا ہے تو پھر اللہ کا غضب ہو. تو یہ ایک لعان کا پورا ایک تصور ہے اسلام میں، اور اگر کبھی اس کی ضرورت ہو تو فقہی مسائل کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں. باقی ناظرین آخری بات یہ کہ واقعہ افک ایک بہت تاریخی واقعہ ہے. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک الزام لگایا گیا، اور اس کی پاکیزگی اللہ نے نازل فرمائی ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آ رہی ہے ناظرین، کیونکہ سورۃ النور کا سلسلہ جاری ہے، لیکن چونکہ ڈیٹیل موضوع ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام آیات بینات کا مطالعہ کرنے، ان میں غور کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ. ناظرین محترم، اس طور پر 18واں پارہ اپنے نصف کو پہنچا، یعنی دوسرا ربع آج مکمل ہوا، اور آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ تلاوت پیش کی گئی، ترجمہ پیش کی گیا اور تفسیر پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز حشر شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میری پسندیدہ ایئر لائن ہے پی آئی اے. پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیو کرنے کا موقع. میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.